شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سدرا شیئر کر رہی ہیں آزاد کشمیر سے۔ سدرا کہتی ہیں، میں آزاد کشمیر کی رہائشی ہوں۔ میری نانی اماں کی بڑی بہن تھیں، ان کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا جب وہ بالکل ینگ ہوا کرتی تھیں۔ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کو نانی اماں نے کہانی سنائی تھی۔ وہ لوگ کشمیری جرال ہیں جو میرے ننیحال والے ہیں، اور ماشاءاللہ میری نانی اماں کی جو بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ جب وہ بالکل سو ینگ ہوا کرتی تھیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بال دھونے نہر پر گئی ہوئی تھیں۔ یعنی جس طرح سے وہاں کا کلچر تھا، سب گاؤں کی لڑکیاں مل کر نہر پر کپڑے دھویا کرتی تھیں، بال وغیرہ بھی دھویا کرتی تھیں۔ ان کے بال بہت لمبے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا۔ وہ کپڑے وغیرہ دھو کر جب فارغ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نہر کے پانی میں ہی اپنے بال دھو لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے سر کے بال کھولے اور نہر میں دھونے لگ گئیں۔ ابھی وہ بالکل کنارے پر بیٹھ کر اپنے سر کے بال دھو رہی تھیں، ان کے بال بہت لمبے تھے۔ ایک دم سے انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ نہر کے پانی میں ایک بہت خوفناک سا چہرہ بنا ہے۔ یعنی پانی میں انہیں ایک بڑا بدنما بھیانک سا چہرہ نظر آیا۔ وہ ڈر کے جیسے ہی پیچھے ہٹیں، انہوں نے غور کیا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں بہت زیادہ عجیب لگا کہ ابھی انہوں نے ایک بہت بھیانک سی ایک چھبی دیکھی تھی جو پانی میں نمودار ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت خوفناک کسی مرد کا چہرہ ہے، بہت بھیانک کالے رنگ کا۔ وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے جتنے بال دھوئے فوراً بال سمیٹنے لگیں تو ایک دم سے انہیں، جب وہ اپنے بال سمیٹ رہی تھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا موتی آیا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ موتی بالکل سفید کلر کا تھا، یعنی جو پرل ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ایک پرل تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ نہر کے پانی میں سے یہ سفید رنگ کا موتی کہاں سے آ گیا میرے پاس۔ اس کو دیکھنے لگی، وہ بہت خوبصورت ایک پرل تھا، اس میں سے بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ بڑی خوش ہوئی، انہیں یہی لگا کہ شاید نہر میں کسی کا گر گیا ہوگا اور تیر کے یہاں تک آ گیا ہوگا۔ انہوں نے وہ موتی اپنے پاس رکھ لیا، کپڑے اٹھائے اور گھر آ گئیں۔ جب گھر آئی تو اپنے دوپٹے کا جو پلو تھا اس کو دیکھا، نظر پڑی، اس کے پلو کے ساتھ انہوں نے وہ موتی باندھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہ موتی کھولا، اس کی خوشبو بہت مہک رہی تھی۔ انہوں نے ایک کالی ڈوری لے کر اس موتی کو اپنے گلے میں پہن لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس موتی کو اپنے گلے میں پہنا، انہیں ایک دم سے ایسا لگا کہ ان کے جسم کے ساتھ کوئی بہت گرم سی چیز جیسے ٹچ ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً سے موتی کو دیکھا تو وہ ایک موتی تھا۔ انہیں یہی لگا کہ شاید میرا وہم ہو۔ سارا دن بھر کا کام وغیرہ کیا، رات کو بال کھول کر وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں۔ پرانے دور تھے، اس وقت بھی لوگ صحن میں ہی سویا کرتے تھے جو ان کا کلچر ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ رات کے ٹائم سوئی، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ان کی ایک دم سے آنکھ کھلی۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی تو وہ جو موتی ان کے گلے میں تھا وہ اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے کوئی انگارہ ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ اس میں سے کس طرح کی لائٹ نکل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو دیکھنے لگی وہ پھر ایک خالی سفید رنگ کا موتی بن گیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے کیا نہیں۔ وہ نیند میں تھی، وہ پھر سو گئیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی وہ کیا خواب دیکھتی ہیں، نہر کی اسی جگہ پر جہاں پر انہیں وہ سفید موتی ملا تھا وہاں پر گھوڑے پر ایک لڑکا ہے، سیاہ کلر کے گھوڑے پر ایک لڑکا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے کہ کل تم نے مجھے ملنے آنا ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ان کی ایک دم سے آنکھ کھلی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ خواب تھا، وہ حقیقت تھی، وہ کیا تھا۔ ایک دم سے ان کا ہاتھ اس موتی کے اوپر لگا۔ وہ موتی ایسا تھا جیسے بالکل گیلا گیلا پانی اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے کیا نہیں، ان کا دماغ بہت زیادہ معاف ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلیوں سے پہلے ہی نہر پر پہنچ گئیں۔ جب وہاں پر پانی بھر رہی تھیں تو ایک دم سے انہیں اپنی بیک سائڈ سے گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی۔ ان کے ذہن میں رات والا خواب بھی تھا، انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، نہ ہی ان کے گلے میں پڑے اس موتی کو کسی نے غور سے دیکھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں تو نہر کے ایک درخت کے نیچے وہی کالے گھوڑے والا لڑکا کھڑا ہے جو انہیں خواب میں نظر آیا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے ان کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی، وہ مسکرایا۔
یہ جب اس کو دیکھتی گئیں انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، انہیں وہ اتنا اچھا لگا، یہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئیں، فدا ہو گئیں اس کے اوپر، پتہ نہیں اس کا اثر تھا یا کیا تھا۔ پہلے دن دیکھا ان کے سامنے سے وہ گھوڑا لے کر گزر گیا۔ اگلے دن انہیں پھر رات کو پھر خواب آیا۔ خواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ موتی تم نے گلے سے نہیں اتارنا، یہ میری نشانی ہے، اور کل مجھے ملنے پھر آنا، اور تم ایسا کرنا، تم دوپہر کو 12 بجے آنا۔ انہوں نے صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر پر جا رہی ہوں۔ تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ نہر پر پانی بھرنے تو عصر کے ٹائم جاتے ہیں، اس ٹائم کیوں جا رہی ہو؟ جس پر انہوں نے یہ کہا یہ کچھ کپڑے دھونے ہیں تو میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کپڑوں کی گٹھلی بنائی اور چلی گئیں۔ وہاں پر جب نہر پر پہنچی، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، وہی ایک دم سے گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی۔ جب پلٹ کر اس کا انتظار کر رہی تھی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ آج اس نے اپنی طرف بلایا ان کو اور وہ چلی گئیں۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں گاؤں کا ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم میرے خواب میں کیسے آتے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں بہت عرصے سے چاہتا ہوں، اب دیکھ لو میں تم تک پہنچ ہی گیا ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ جو نانی ماں کی بہن تھی اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگ گئیں، روز بہانے سے نہر پر پہلے ہی چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کی سہیلیوں نے کیا نوٹس کیا، ان کی سہیلیوں نے گھر سے بلانے آئیں تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ وہ تو نہر پر چلی گئی ہیں۔ ان کی سہیلیوں نے کیا دیکھا کہ وہ ایک برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اکیلی باتیں کر رہی ہیں۔ ان کی سہیلیاں فوراً سے بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر کہتی ہیں تم یہاں پر اکیلی کس سے باتیں کر رہی ہو، تم ہوا میں ہاتھ لہرا رہی ہو؟ جس پر وہ ہنس کر کہتی نہیں، وہ میرے پاس ہے، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کون ہے تمہارے پاس؟ تو وہ شرماتے ہوئے لہجے میں انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس لڑکے کا نام فاروق ہے، وہ مجھے ملنے آتا ہے، یہ دیکھو وہ ابھی ادھر ہی تھا۔ جیسے انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی سہیلیوں نے کہا لگتا ہے تمہارے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں سے خوشبو بہت زیادہ مہک رہی تھی۔ اب وہ جو نانی ماں کی بہن تھی دن بدن ان کی جو حرکتیں تھیں وہ عجیب ہونے لگ گئیں، یعنی وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگ گئیں۔ سہیلیاں گھر آ جاتی تھیں پھر بھی وہ گھر نہیں آتی تھیں، مغرب کا ٹائم کر کے گھر آتی تھیں۔ وہ ان کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر سیر کرواتا تھا۔ ان دونوں کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آپس میں۔ گھر والوں کو کچھ شک ہونے لگ گیا کہ ان کی بیٹی جو اتنی دیر تک باہر رہتی ہے آخر وہ کہاں رہتی ہے۔ جب ان کے گھر والے ایک دفعہ مغرب تک ان کی بیٹی واپس نہیں آئی، ان کے تعقب میں جب وہ نہر پر گئے تو وہ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس طرح سے پریٹینڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ جب گھر والوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئیں۔ ان سب نے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جو ہی ان کے گھر والے آئے ان کی بیٹی اس سے پہلے کچھ کہتی وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ان کے گھر والے جب اٹھا کے ان کو گھر لے کر آئے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جب پاس ہی گاؤں کے امام صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے دم کیا تو ان کی نظر ان کے گلے میں پڑے اس موتی کے اوپر پڑی، جس پر فوراً سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے گلے میں یہ جو موتی ہے اس کو اتار دو، یہ کوئی عام موتی نہیں ہے، یہ کسی جن کی نشانی ہے۔ جو ہی وہ اس لڑکی کے اپنی بیٹی کے گلے میں سے وہ موتی جو کہ کالے دھاگے میں اس نے اپنے گلے میں پہنا تھا وہ اتارنے لگے تو نانی اماں کی جو بہن تھی ایک دم سے انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اونچا اونچا رونے لگ گئیں، اور ایسا لگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ اس موتی کو اپنے گلے سے اتارنے نہیں دے رہی تھیں، بلکہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ اس کو مت اتارو۔ پھر بھی زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کے گلے سے وہ موتی اتار لیا۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کی کنڈیشن اس طرح سے ہوگی جیسے ان کو دورے کی کوئی جیسے کنڈیشن ہوتی ہے، پھر سے وہ حالت ہوگی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ آدھی رات کو کہیں انہیں ہوش آیا، ان کی آنکھ کھلی تو ان کا نام لے کر وہ ان کو بار بار بلا رہا تھا۔ اپنے گھر والوں سے چھپتی چھپاتی وہ دروازے پر گئیں تو وہ باہر کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ باہر کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ جس پر اس نے پہلی دفعہ ان کو بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ گھر والوں نے ان کے گلے سے وہ جو موتی اتارا ہے، اب وہ یہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے لے چلتا ہوں۔ جس پر
नानी अम्मा की बहन ने ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। जब उनके घर वालों की आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं थी। बाहर देखा तो वो दीवार के साथ बैठकर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन जिससे बातें कर रही थी वो नजर नहीं आ रहा था। फिर फौरन से उनको उठाकर अंदर लेकर आए। उन्हें अब पता चल चुका था कि उनकी बेटी के ऊपर किसी जिन का बसेरा हो चुका है। बहुत कोशिश की उन लोगों ने कि उस जिन के साए से उनको आज़ादी दिला सकें, मगर जितने भी तावीज़ वगैरह या अमल वगैरह करते थे वो और ज़्यादा सख्त होने लग गया था। घर वालों को बहुत भयानक चेहरे का एक मर्दनुमा मखलूक घर के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आने लग गई। उनके घर वालों का वहां पर रहना अजीरन हो चुका था। अगर वो सामने नहीं आता था तो घर में नुकसानात शुरू हो गए, घर में फाकों तक की नौबत आ गई। फिर उन लोगों को एक दूसरे गांव में किसी एक बहुत बड़े आमिल अल्लाह वाले का पता चला। वो वहां पर गए, उनको सारी बात बताई। फिर भी किसी न किसी तरीके से वो मोती दोबारा अपने गले में पहन ही लेती थी। उनके पास उनको लेकर गए। जो ही उन अल्लाह वाले की नज़र उनके गले पर पड़ी, उन्होंने बहुत गुस्से से कहा कि इसके गले से ये मोती उतारो। अभी वो ये कहने ही लगी थी कि नानी अम्मा की बहन के ऊपर वो जिन हाजिर हो गया और उसने ये कहा कि अगर इस मोती को किसी ने इसके गले से उतारा या इसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसको जानी नुकसान दे दूंगा। फिर उन्होंने उनके हाथ पांव बांध दिए और उनके ऊपर कुछ अमल पड़ना शुरू कर दिया। वो बेहोश हो गई, उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल के साथ उस मोती को उनके गले से दोबारा उतारा गया और ये कहा गया कि इसको फौरन से जाके बहते पानी में फेंक आए और पीछे पलट कर नहीं देखना। जैसे ही नानी अम्मा के जो अब्बू थे वो और उनके बेटे उस मोती को नहर पर फेंकने गए। अभी उन्होंने उसको नहर में फेंका ही था, एकदम से उन लोगों को ऐसा लगा कि बंदरनुमा मखलूक बहुत ज़्यादा तादाद में उनके पीछे पड़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो लोग वहाँ से वापस आए, उन्हीं पीर साहब के पास, अल्लाह वाले के पास। और उन्होंने ये कहा कि रास्ते में हम लोगों को उस बंदरनुमा मखलूक ने बहुत ज़्यादा डराया है। उनकी बेटी अभी भी बेहोश ही थी। जो ही उनको होश आई वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे उनका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं। वो पागलों की तरह हंसने लग गई और ऊंचा ऊंचा रोने लग गई और बार बार ये कहती थी कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो। नानी अम्मा बताती हैं उनकी बहन की हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होने लग गई थी। या तो वो सारा दिन बेहोश रहती थी और जब होश आता था तो वो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती थी और घर वालों को वही भयानक चेहरे घर में चलते फिरते नजर आते थे। फिर उन लोगों ने उन्हीं अल्लाह वाले से कहा कि हम लोगों के घर आकर इस अमल को पूरा करें। फिर वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की, बाकायदा अमल किया। नानी अम्मा की बहन पर भी 21 दिन मुसलसल अमल किया गया, तब जाकर उस जिन ने उनकी जान छोड़ी। वो घर से बाहर भाग जाती थी, आधी आधी रात को उनको ढूंढ कर लाना पड़ता था और जब भी वो मिलती थी नहर के करीब बरगद के उसी पेड़ के नीचे मिलती थी। फिर नानी अम्मा की वो बहन सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, उनकी शादी वो जिन्नात, वो जो असर था जिन का, वो होने ही नहीं देता था। सब बहन भाइयों से बिल्कुल एंड में जाकर उनकी शादी हुई, जब उनकी एज बहुत ओवर हो गई थी। शादी के बाद भी वो नॉर्मल नहीं रहती थी, अक्सर उनको दौरे पड़ते थे। वो जिन उनको ख्वाब में तब भी नज़र आता था जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गई थी, तो इस हद तक उनको फिर वो दौरे पड़ने लगे थे कि वो बिल्कुल पागल हो गई थी, अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो चुकी थी, या रोती रहती थी या हंसती रहती थी। उसी हालत में वो इस दुनिया से कूच कर गई। ये हम लोगों की नानी अम्मा की बहन की कहानी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। लिसनर्स, अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हम लोगों को ऐसे खौफनाक हमलों से महफूज रखे। इसीलिए कहा यह जाता है कि जिन भी लड़कियों के बाल बहुत खूबसूरत हों, बहुत लंबे हों, कभी भी उनको ऐसे नहर पर या किसी जो बाग की जगह होती है, गार्डन होते हैं, वहाँ पर खोल कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मस्कन होता है जिन्नात का। कभी फूलों पर, कभी दरख्तों पर, नहर पर तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं। एक और चीज़, जब भी कभी आप लोगों को रास्ते में कोई गिरी हुई चीज़ मिले, कुछ भी मिले, उसको उठाने से पहले, उसको अपने पास रखने से पहले हमेशा सोचना चाहिए
پتہ نہیں وہ چیز بعض اوقات جنات کی کوئی چیز ہوتی ہے، جنات کوئی روپ لے کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، جو اس انسان کے ذریعے اس کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک دوست تھے، ان کے کچھ ریلیٹیو تھے جن کا نام یوسف تھا۔ وہ لوگ 1970 میں راول پنڈی سے UK کے ایک شہر بلیک پول میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس دور میں وہاں پر آبادی بہت کم تھی اور جو گھر تھے وہ بہت اولڈ کنسٹرکشن کے بنے ہوئے تھے۔ جس ایریے میں وہ رہتے تھے وہ ایریا بہت زیادہ غیر آباد تھا۔ وہاں پر ایک ہی اسٹریٹ تھی جس میں 12 یا 15 گھر تھے بس۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی ہم لوگ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے بہت عجیب و غریب سا کچھ احساس ہوتا تھا، بڑا پرسرار سا وہ گھر لگتا تھا دیکھنے میں۔ وقت گزرتا گیا، وہ لوگ وہاں پر رہنے لگ گئے۔ یوسف کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یوسف اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اپنے کام سے واپس آ کر سیدھا اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ وہاں پر کسی کو اتنا خاص جانتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ یوسف اپنے کام سے واپس آ رہے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوس والے گھر کے باہر پولیس اور ایمبولینس کھڑی ہے۔ جو ہی انہوں نے جا کر پوچھا تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر جو ڈاکٹر رہتے تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 1 ہفتے سے ان کی ڈیڈ باڈی اسی گھر میں تھی۔ ان کے کوئی جاننے والے ریلیٹیو تھے جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جب وہ ان کو بار بار کالز کر رہے تھے تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، جس پر انہوں نے پولیس میں اس چیز کو رپورٹ کروایا۔ جب ان کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے تو وہ جگہ اور بھی زیادہ پرسرار سی ہو گئی۔ یوسف نے ایک دفعہ یوں ہی پڑوسی ہونے کے ناطے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں سب ٹھیک ہے کیا، وہاں پر کسی نے آنے کی کوشش تو نہیں کی۔ رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ اپنے پڑوس والے جو ڈاکٹر کا گھر تھا ادھر چلے گئے، اس کے گارڈن میں ہی کھڑے تھے۔ وہاں پر اس وقت بہت زیادہ موسم گرم سا تھا، کوئی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ ایک دم سے انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ ان کے گھر میں کہیں ہلچل ہو رہی ہے، کیونکہ ونڈوز تو بند تھی، ان کے آگے کرٹنز بھی تھے، اس کے باوجود ان کے گھر میں سے کچھ ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کا جو واش روم ہے اس کو باقاعدہ کوئی یوز کر رہا ہے۔ اس کی ونڈو بار بار ہل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور فوراً اپنے گھر واپس آ گئے اور آ کر اپنے گھر سو گئے۔ تقریباً رات کے 2 یا 3 بجے ان کی آنکھ کھلی تو یوسف نے یوں ہی اٹھ کر پانی پینے کے بہانے اپنی ونڈو میں آ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس کے گارڈن میں کوئی آدمی چیئر پر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے میں وہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے جب ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا تھا تو جو ان کا حلیہ تھا وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ چیئر پر اس انداز میں بیٹھا تھا کہ جیسے کچھ پڑھ رہا ہے۔ یوسف نے غور کرنا چاہا، وہ سٹل ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ یوسف کے سامنے ہی کھڑا ہوا اور جا کر جو گارڈن میں درخت تھے وہاں پر جا کر غائب ہو گیا۔ یوسف کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ گھر جتنا دیکھنے میں پرسرار لگتا تھا یہ جگہ اتنی، وہ گھر پرسرار دیکھنے میں بھی تھا اور آسیب زدہ بھی تھا۔ اس کے بعد یوسف نے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں پر وہ رہتے تھے اور بلیک پول کے ہی ایک ایسے ایریے میں شفٹ ہو گئے جو بہت زیادہ آبادی والا تھا اور چہل پہل والا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے ایک دوست تھے جن کے ریلیٹیو جن کا نام یوسف تھا، ان کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس طرح یہ بات ہمیشہ سے میں کرتی آئی ہوں کہ ہر جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر ان کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جانی نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ جب بھی کبھی کسی ایسی جگہ کا آپ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے سراؤنڈنگ میں یا جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو محسوس ہو جائے کہ وہاں پر آسیب ہیں یا غیر مرئی مخلوقات ہیں، تو وہاں سے ہمیشہ دور ہو جانا چاہیے۔ اسی میں انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محسن خان شیئر کر رہے ہیں۔ محسن کہتے ہیں میری خالہ کی بیٹی، میری کزن جن کا نام سنم ہے، وہ ہالینڈ میں رہتی ہیں۔ جہاں پر وہ رہتی تھیں، جہاں پر وہ پڑھتی تھیں، جاب کرتی تھیں، وہاں پر ایک انڈین تھا جو انہیں لائک کرتا تھا۔ اس نے انہیں پرپوز کیا اور یہ کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ سنم نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگوں کا مذہب الگ ہے، ہم لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ انہیں پسند کرتا تھا۔ اس نے بہت زیادہ فورس کیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ سنم کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو ایک دفعہ تنگ آ کر سنم نے اس کو اسی جگہ پر جہاں پر وہ لوگ
जॉब वगैरह करते थे, जो जगह थी, वहाँ पर उसको थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद उसने ये कहा कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं होगी। सनम ने उसको थप्पड़ मारा, वो चीज़ वो भूल गई। तकरीबन हफ्ता गुजर गया। वो जॉब भी करती थी और स्टडी भी करती थी। एक दफ़ा वो अपने कमरे में सोई हुई थी। आधी रात का टाइम हुआ तो एकदम से उसकी आंख खुली और वो ऊंचा ऊंचा चीखने लग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बहुत भयानक चेहरे वाला मर्द उसको डरा रहा था। उसको बार बार वो अपने पास आया देखती थी और ऐसा लगता था कि वो उसका गला दबा रहा है। सनम की हालत इस हद तक खराब हो गई कि उसने जॉब भी छोड़ दी और स्टडी भी छोड़ दी, और घर वाले उसकी इस हालत से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। वो आधी आधी रात को चीखें मारने लग जाती थी और ये कहती थी, एक बहुत भयानक जले हुए चेहरे वाला मर्द मुझे बहुत ज्यादा डराता है, वो मेरे पास आ जाता है। मैं जब भी सोती हूँ वो आकर मेरा गला दबाने की कोशिश करता है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक है और उसकी आंखों में इस तरह से रोशनी निकलती है जिस तरह से रेड कलर की आइज हैं। वहां पर ही उन लोगों को एक अल्लाह वाले का पता चला। उनके पास लेकर गए तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी के ऊपर किसी ने काले जादू के जरिए एक जिन को भेजा है। वो जिन इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितनी जल्दी हो सकता है इस लड़की को वापस कश्मीर ले जाएं। वो लोग कश्मीर से थे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई और उसकी हालत इस तरह से हो गई थी कि उसको देखकर लोग ये समझते थे कि ये कोई मेंटल पेशेंट है। वो उसकी हालत हो गई थी, अब नॉर्मल सी वो होने लग गई। उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। जब उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई और उन अल्लाह वाले ने भी ये कहा था कि ये यहाँ पर मर जाएगी, जब उसको वापस कश्मीर लेकर आए, वहाँ पर एक और बहुत बड़े उन लोगों के कोई रिलेटिव थे, उनके पीर साहब थे, अल्लाह वाले थे, बहुत पहुँचे हुए थे, उनके पास लेकर गए। उन्होंने जब उसका सारा हिसाब वगैरह लगाया, उसको देखा, तो उन्होंने भी यही कहा कि इससे किसी ने बदला लिया है। इसने किसी जगह से शादी का इनकार किया था, उसने बदला लेने की गर्ज में इसके ऊपर जिन्नात को छोड़ दिया है कि वो जिन्नात इसको जिंदा ही ना छोड़े, जिसकी वजह से आपकी बेटी की ये हालत है। फिर वो बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले थे, उन्होंने जो जिन्नात उस लड़की सनम के ऊपर डाले थे वही वापस उस पर डाल दिया जिसने उसके ऊपर ये जिन्नात भेजे थे, और साथ ये भी कहा कि आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जिसने इसके साथ ये सब किया है वो खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। वो लोग जब वो बिल्कुल ठीक होगी वापस हॉलैंड आ गए। फिर सनम की शादी होगी ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी होगी। तो उसकी अपनी एक फ्रेंड के साथ बात हो रही थी तो उसने बताया कि वो जिसने उसको, उस लड़के की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसने खुद ही सुसाइड कर ली। वो कोई बिजनेस करता था जिसमें उसको इतना लॉस हुआ कि उसने सुसाइड कर ली। यानी उसने एक लड़की की जान लेना चाही और एंड में वो खुद ही उसका शिकार हो गया। ये मोहसिन खान ने अपनी कज़न सनम की ज़िंदगी की कहानी शेयर की थी। अब वो बिल्कुल खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और नॉर्मल है। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग पता नहीं इस तरह के कदम क्यों उठाते हैं। होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। कोई भी ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकता। और जो लोग अल्लाह माफ़ करे बदले की सेंस में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो सब घूम फिर कर उनकी ज़िंदगी में ही आ जाता है और उनके ऊपर ही आता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए। अल्लाह से अपनी किस्मत मांगा करें, अच्छी किस्मत मांगा करें और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको ऐसे भयानक हमलों से महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।